الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک عظیم ترین موضوع پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور عبادات میں سے اہم ترین عبادت، جامع ترین عبادت ہے نماز. اتنی اہم عبادت ہے یہ کہ پہلا فریضہ ہی نماز کا ہے. پہلا فرض نماز، اور نبی کی آخری وصیت بھی نماز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم کہ آخری کلمات جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو فرمایا لوگو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا.
اور نماز یہ وہ فریضہ ہے جس کے بارے میں پہلا سوال بھی اسی کے بارے میں ہوگا قیامت والے دن۔ سب سے پہلے محاسبہ بندے کا نماز کے ذریعے ہوگا۔ اگر اس کی نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، اگر نماز ضائع ہے تو اس کے باقی اعمال بھی برباد ہوں گے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط اور تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز تمام فرائض میں سے اہم فریضہ ہے، اور اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نماز کا ترک کرنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے، یہ چوری سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی اختلاف نہیں، وہ فرماتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے ترک صلاۃ۔ آپ کو اندازہ اس بات سے نہیں لگ سکتا کہ کلام اللہ کے اندر سینکڑوں مقامات پر، بعض علماء نے تو 700 تک لکھا ہے، 700 دفعہ مالک کے چیز کا حکم دیں، اندازہ لگاؤ کتنی اہم ہوگی وہ۔ یہ وہ عبادت ہے، قرآن ابتدا سے شروع کیجئے، ہر صورت میں اس کا حکم ہے، ہر صورت میں اس کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، نور ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین، ثابت قدمی ہے، مضبوطی ہے متقین کے لیے۔ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت ایمان کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ يَقْرَؤُونَ الصَّلَاةَ نہیں فرمایا، يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اسے ادا کرتے ہیں بحقوقہا، اس کے سارے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے۔ قرآن کریم اسی طرح سورۃ البقرہ میں حکم دیتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو با جماعت، جہاں باقی لوگ رکوع کرتے ہیں آپ بھی ان میں ہوں، اکیلے نہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اسی طرح قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 83، قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح قرآن سورہ بقرہ
آیت نمبر 109 110 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے، ذرا میں پڑھتا ہوں، قرآن پہ غور کیجئے، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ایسے ہی دیکھتے جائیے، قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات، محافظت اختیار کرو، حفاظت کرو، پابندی کرو اپنے نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی، خاص کر درمیانی نماز یعنی نماز عصر، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں، ذرا اس پہ غور، حافظو فرمایا، احفظو نہیں فرمایا، کیا؟ ایک ہے حافظہ یحفظو، حفاظت کرنا، ایک ہے حافظہ یحافظو محافظتاً، باب مفعلہ، اور باب مفعلہ کے اندر تو اشتراک من الجانبین ہوتا ہے۔ مقابلہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیوار کو مارتے جائیں، یہ مقابلہ ہے؟ ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کو مار رہا ہے، اس کو مقابلہ کہتے ہیں؟ مقابلہ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ اسے ماریں اور وہ آپ کو مارے، مناظرہ، ایک بندہ دلیلیں دیتا جا رہا ہے، دوسرا سن کے گیا، یہ مناظرہ ہے؟ نہیں، آپ نے دی، وہ بھی دلائلیں دے۔ اچھا، مباحثہ، آپ نے کچھ کہا، مقابلے میں کہا جائے، مکالمہ، ایک بولے دوسرا خاموش، نہیں، ایک بھی بولے دوسرا بھی بولے۔ تو یہاں لفظ محافظہ کیوں ذکر کیا ہے؟ حافظو، دونوں جانب میں، یعنی اشارہ کر دیا، حافظو علی الصلوات، دنیا میں نماز کی حفاظت تم کرو، قبر میں محشر میں نماز تمہاری حفاظت کرے گی۔ تم نماز کو ضائع ہونے سے بچاؤ، نماز تمہیں اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچائے گی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز یعنی نماز عصر، اس کی حفاظت کرو۔ ایسے ہی قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پڑھتا جاؤں آیتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ آپ کا دورانیہ وقت کا ختم ہو جائے۔ اتنی بار مالک نے حکم دیا ہے، تقوی کی علامت نماز کو قرار دیا ہے، کبھی کبھی تو اللہ نے نماز کو ایمان بھی کہا ہے۔ نماز کو کیا کہا ہے؟ مثلا سورۃ البقرہ 17 مہینے صحابہ کرام نے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی، پھر جب حکم آ گیا کہ مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف رخ کر جاؤ، تو یہودیوں نے، مشرکین کہنے لگے ہاں تو جو نمازیں ادھر پڑھی وہ ضائع ہو گئی۔ اللہ نے فوراً فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم،
اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یا ایمان بمعنی نماز ہے، یعنی تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرتا اللہ۔ تو نماز کو جو ایمان کہا ہے، اسے کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایمان کی علامت بھی نماز ہے۔ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں صحابہ کے اقوال پیش کروں گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی نماز ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ذرا دیکھتے جائیے قرآن کیا کہتا ہے۔ نماز کے فوائد میرے سامنے، اللہ کی کتاب، سورت کا نام سورۃ الحج ہے۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے کن آیتوں کا انتخاب کروں۔ بہرحال یہ آیت ہے، بہت جامع آیت ہے، کامیابی کے اصول ہیں اس میں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون۔ ہری پور والوں سنیے گا، دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، قد افلح المؤمنون۔ تحقیق کامیاب ہو گئے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن کامیاب ہو گئے ہیں۔ کون سے مومن؟ آپ نے دیکھا دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے ہیں؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، والذین ہم عن اللغو معرضون۔ وہ مومن کامیاب ہے جو لا یعنی لغو اور بیہودہ کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ والذین، نمبر 3، وہ مومن کامیاب ہیں ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین، نمبر 5، وہ مومن کامیاب ہیں ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر، شرمگاہوں کی، اپنی عزت ناموز کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر وہ نہیں جو اپنی بیویاں ہیں ان کی، یا ان کے غلام ہیں، یعنی ان کی لونڈیاں ہیں زر خرید، اگر ان کے ساتھ ہم بستری یا اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بیوی باندی کے علاوہ جس نے کوئی اور راستہ تلاش کیا اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ، کامیاب وہ لوگ ہیں ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جو اپنی امانتوں کی، عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں۔ ہم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تھوڑا سا اچھا، کامیابی کے کچھ اصول دیکھے آپ نے۔ نماز کا ذکر پہلے نمبر پر کیا، پھر آخر میں پھر نماز کو رکھا۔ یہی وہ عبادت ہے جس سے جامع ترین عبادت کہا جاتا ہے، جس میں دعا بھی ہے، جس میں ثنا بھی ہے،
جس میں حمد بھی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، درود بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ اگر دیکھتے جائیں بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے یہ آیت تو آپ پڑھتے ہی ہیں نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی سے، برائی سے، ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ کہ جی فلاں نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ کام بھی کر رہا، تو نماز کیسے روکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشگی کرے گا تو کرتے کرتے روک دے گی۔ کیا؟ قرآن نے یہی تو نہیں کہا جیسے پڑھی تو ڈز ادھر ہی روک دیا، اس کو جام کر دیا، نہیں، تقاضا اس کا یہ ہے کہ رک جائے گا۔ دوسرا معنی کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے، جس کو معنی کا پتہ ہو۔ کیا؟ جس کو معنی کا پتہ ہو تو نماز اس کو روکے گی، شرک نہ کر۔ جانتا ہوگا نا، دعائے قنوت پڑھتا ہے تو کہتا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، نخلعُ، اللہ ہم دور رہنا چاہتے ہیں، ہم جدا ہیں، ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کو جو تیرے نافرمان ہیں، جو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔ جب آپ نماز کا ترجمہ پوری طرح پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز روکتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ پتہ ہی نہیں، ایک بندے کو طوطے کی رٹ ہوگی تو اس کو خود ہی نہیں پتہ میں کیا کیا رہا ہوں، کیا لے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کیا مطالبہ کر رہا ہوں اپنے مالک کے حضور۔ تو فرمایا نماز یہ وہ عبادت ہے جسے قرآن نے ایمان کے بعد ذکر کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں سورۃ البقرہ میں فرمایا نماز دنیا میں آپ کا بہترین معاون ہے۔ کیا ہے؟ بہترین معاون ہے، بہترین مدد ہے۔ کیسے؟ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہو، مدد حاصل کرو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ جب صبر کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اگرچہ نماز، اگرچہ صبر یہ خصلت بڑی گراں ہے، مگر عاجزی کرنے والوں پہ کوئی گراں، جس کے دل میں رب کے ہاں عاجزی ہو، تواضع، اس کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور کبھی اللہ کا قرآن یوں بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ مدد کرنے والوں کے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کبھی تو قرآن یوں بھی کہتا ہے کہ اگر تم نماز قائم کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مثلاً قرآن پڑھتا ہوں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے وعدہ لیا پختہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان میں سے 12 سردار منتخب کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ، اللہ نے کہا اِنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، تو میں
تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو مدد نہیں کرے گا؟ یہی ہے نماز کے ذریعے مدد ملنا۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، صحابہ کرام کے فرامین ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بھی سن لیجئے ذرا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، بہترین عمل جو ہے، افضل ترین عمل نماز اپنے وقت پر ہے، بندہ وقت پر نماز ادا کرے، یہ بہترین افضل ترین عمل۔ فرماتے ہیں قلت ثم ایو، میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، کیا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ میں نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا اس سے؟ اللہ کے نبی نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ دوسری حدیث سن لیجئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال ایسے ہے کَنَّهَرٍ غَمَرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، کہ تم میں سے ہر کسی کے دروازے کے سامنے، کسی بندے کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر ہو، صاف ستھرا شفاف پانی ہو، اور وہ اس میں دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، کتنی دفعہ غسل کرے؟ 5 دفعہ دن میں نہائے، تو آپ بتائیے اس کے بدن پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ جیسے 5 دفعہ نہر میں غسل کرنے والے کے بدن پہ میل نہیں رہتی، ایسے ہی 5 نمازیں پڑھنے والے کی وجود پر گناہوں کی میل نہیں رہتی۔ اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اگر اگلی حدیث سنتے جائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن، 5 نمازیں، کتنی؟ 5 نمازیں، اچھا جمعے کی نماز اگلے جمعے تک، رمضان دوسرے رمضان تک، جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ یقین کیجئے مالک نے اپنے بندے کے گناہوں کے معافی کا کتنا عجیب نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے سارے گناہ نماز کے ذریعے معاف، پھر اگلی پڑھو بیچ والے گناہ معاف، لیکن جب تک کہ کبائر سے بچتا رہے۔ اب ذرا اگلی حدیث بھی سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر الصلاة یوما،
کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا. کس کا؟ نماز کا تذکرہ کیا. فقال من حافظ علیہا، جس نے نماز کی حفاظت کی، کانت لہو نوراً وبرہانا، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی. کیا ہوگی؟ نور ہوگی. وبرہانا، نماز اس کے لیے دلیل ہوگی. ونجاتا یوم القیامہ، نماز اس کے لیے قیامت والے دن نجات ہوگی. نماز قائم کرو، یہ نور ہے، یہ برہان دلیل ہے، یہ قیامت والے دن نجات کا ذریعہ ہے. آپ نے بے نمازی کی شکل دیکھی ہے کبھی؟ ذرا اس کے چہرے کو دیکھ لو، پتہ چلتا ہے بدنور، چاہے رنگ کا جتنا بھی گورا کیوں نہ ہو، ایک نحوست اس کے چہرے پر چھائی ہوتی. پابندی یہ نماز کرنے والے کے چہرے کو دیکھ لو، چاہے رنگت سیاہ ہی کیوں نہ ہو، ایک نورانی کشش ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا نماز کی جس نے حفاظت کی اس کے لیے نور ہوگی نماز، دلیل ہوگی نماز، قیامت والے دن نجات ہوگی. وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، لم یکن نور، لم یکن نور ولا برہان ولا نجات، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی. کیا ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ. قیامت والے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. تو اب جس کی مرضی ہے ان کے صف میں کھڑا ہونا چاہے تو نہ پڑھے، بے پرواہ رہے. اور اگر نبیین، صدیقین، شہداء کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، ان کی معیت میں، پھر نماز کی کیا کرے؟ پابندی کرے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگلی حدیث سنانے لگا ہوں. حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم کے لیے لوٹا بھر کے پانی لایا، وضو کا. کس کا؟ وضو کا پانی لایا، آپ کی حاجت کی چیزیں لا کر پیش کی. نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے تو کہنے لگے سل سل. کعب اسلمی مانگ، کیا مانگتے ہو؟ کیا؟ نبی راضی ہوئے تو کیا فرمایا؟ سل، مانگیے، کیا چاہتے ہو؟ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، اللہ کے حبیب میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. عجیب لوگ تھے یار، عجیب لوگ تھے. میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اگلی بات فرمائی، اَوَغَيْرَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ بول. اَوَغَيْرَ ذَلِكَ، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ، بس یہی مطالبہ ہے، آپ کی سنگت مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے. نبی کریم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ایک بات کا وعدہ کر، میں تجھے اپنے ساتھ رفاقت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا وعدہ؟ سجدوں میں کمی تو نہ آنے دے، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. فَأَعِنِّي، تو میرے ساتھ تعاون کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیسے؟ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجدوں کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ہاں، کثرت سجود کے ذریعے. تو کثرت سجود، نماز ہی میں تو سجدے ہیں. نماز کتنی اہم عبادت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ،
جس نے وضو کی یا پاکی حاصل کی اپنے گھر میں. کدھر؟ گھر میں. ہمارے ہاں تو وضو بھی ہم مسجد ہی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پیٹ خراب ہو تو رخ بھی مسجد ہی کا کرتے ہیں. یہ بھی ایک افسوس ہے. جس نے گھر میں پاکی حاصل کی، خوب پاک صاف ہوا، پھر کیا کیا؟ پھر مسجد کی طرف چل پڑا. ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل پڑا. کس لیے؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کی ادائیگی کے لیے، یا فجر یا ظہر عصر مغرب عشاء، ان فرائض میں سے کسی فریضے کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا. کیا ملے گا؟ فرمایا کانت خطوتاہ، وہ جب بھی 2 قدم اٹھائے گا تو احداہما تخط خطیئتن، ایک قدم اس کا خطیئتن گناہ معاف کر دے گا، والاخری ترفع درجتن، دوسرا قدم اس کا درجہ بلند کر دے گا. وضو کیا، پاک ہوا، چل پڑا مسجد کی طرف. 2 قدم، ظاہر بات ہے 2 پاؤں ہیں، ایک قدم اٹھایا تو ایک جو اٹھا تو اس سے گناہ معاف، خطا معاف، دوسرا جو اٹھا اس پہ درجہ بلند. یہ کمالات ہیں اس میں. اتنی اہم ترین عبادت کو آج امت نے بالکل ضائع کر دیا. کسی کو پرواہ ہی نہیں. کوئی جو ہے وہ اختر خوان بنا ہوا ہے. کیا؟ ہاں، اختر خان صاحب جو ہیں وہ عید والے دن پڑھتے ہیں. کوئی جمعہ خان بنا ہوا ہے، صرف جمعہ پڑھ لیتا ہے. کوئی رضا خان بنا ہوا ہے، جب دل راضی ہوا پڑھ لیا. جی شروع کیا تو ہفتوں لگاتار پڑھتا ہے، اور پھر چھوڑ دیا، مہینوں پھر چھوڑ دیتے ہیں. کالج یونیورسٹیوں کے طالب علم جب پیپر دے کے فارغ ہوتے ہیں تو رزلٹ آنے تک تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے. جی مسجد کے امام سے ملاقات بھی، دعا کرو نمبر اچھے آ جائیں، نتیجہ اچھا آ جائے، ٹھیک ہے نا. نماز بھی بڑی، ٹوپی شوپی بھی سر پہ لگا لیتے ہیں ان دنوں میں. اور رزلٹ آ گیا، چاہے فیل ہو گیا یا پاس ہو گیا، تب دونوں حالوں میں چھٹی. پاس ہو گیا تب بھی چھٹی نمازوں کی، فیل ہو گیا پھر تو پڑھنی کوئی نہیں. یہ حال ہے لوگوں کی. ہم لوگ جب مقروض ہوتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، دکان ٹھپ ہو جاتی ہے، پھر نماز کا رخ کرتے ہیں. کیا جی؟ پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر مانگتے ہیں. کاروبار آج کل ٹھپ ہے، نمازوں پہ نماز زور دیا ہوا ہے. اور جب کام چل پڑا، نمازوں کی پھر چھٹی. یہ معاملات ہیں لوگوں کے. میرے دوستو، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی بندے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن مالک کے کائنات کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. دوستو، نماز یہ وہ افضل ترین عبادت ہے جس کی عظمت آپ نے قرآن سے سنی، جس کی عظمت آپ نے احادیث سے سنی ہے. اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے. کتنے؟ 5 ارکان. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام بنی علی 5. اسلام کی بنیاد 5 ارکان، 5 بنیادوں پر رکھی گئی ہے. پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادہ کلمہ توحید کی گواہی. نمبر 2 اقام الصلاۃ، کس کے اوپر؟ نماز قائم کرنے کے اوپر. وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے اوپر. وصیام رمضان، رمضان کے روزوں پر. وحج البیت، بیت اللہ کے حج پر. کتنے ہو گئے؟ توحید کی گواہی دینے کے بعد، ایمان کے بعد
کس کی اوپر ہے؟ نماز۔ لوگوں نے نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں نے ایک دوست سے کہا یار نماز پڑھا کرو، انشاءاللہ جی آپ مولانا صاحب اگلے ہفتے سے شروع کروں گا۔ تاکہ بندے یہ مجھ پہ احسان کرتے ہو، اللہ پہ احسان کرتے ہو، انشاءاللہ جی بہت بہت جلد شروع کر دوں گا۔ اوہو، آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ہمارے محلے کا ایک آدمی تھا، میں نے اس کو کئی سال ڈیڑھ بعد مسجد میں دیکھا، میں نے کہا حضرت خیر و بڑے عرصے کے بعد آپ مسجد میں آئیں۔ اکھی جی تسی لوگ ہی آتے ہو، ہر کام اللہ دی مرضی نال ہوندا ہے، بس اللہ دی مرضی نہیں ہے تو نہ آندا ہے، جب مرضی ہوگی تو آگے ہوں۔ میں کہا واہ واہ کیا کمال کے فلسفے ہیں آپ کے۔ میرے دوست، تباہی ہے، بربادی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کی چھٹی نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ غریب کے لیے، نہ امیر کے لیے، نہ امن میں اس کی چھٹی ہے، نہ جنگ میں اس کی چھٹی ہے، نہ صحت میں چھٹی ہے، نہ بیماری میں چھٹی ہے، کسی حال نماز معاف ہو، یہ وہ عبادت ہے، کسی حال میں معاف نہیں، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ ہاں عورت کے لیے ایام حیض کے علاوہ۔ میرے دوستو کوئی چھٹی نہیں ہے اس عبادت میں، اتنی اہم ترین عبادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو آپ جب بھی اپنے کسی گورنر کو خط لکھتے تو پتہ ہے کیا کہتے؟ میرے نزدیک تمہارے اہم ترین کاموں میں نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز۔ میرے سامنے اگر کسی چیز کی اہمیت ہے وہ نماز کی ہے۔ اگر نماز، ایک آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو میں سمجھوں گا اس کے باقی معاملات بھی محفوظ ہیں، اور جس کی نماز محفوظ نہیں ہے تو اس کے باقی معاملات تو بطریقہ اولا غیر محفوظ ہیں، باقی کاموں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ پردیسیوں، دور دراز سے سننے والے مسافروں، کل ایک بندے نے سعودیہ کا تھا، سفر پر تھا میرے ساتھ، تو کہنے لگا ہمارا ایک دوست ہے، وہ جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ جہاں ہاسٹل جس میں جگہ میں رہتے ہیں، وہ جو ڈیرہ شیرہ ہوتا ہے کمرہ ان کا مسافروں کا، تو کہتے ہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، کہتا ہے اٹھو پڑھو، اور جب چھوڑتا ہے تو خود مہینوں ہم اس کو جمعے والے دن بھی ہر آدمی اٹھتے ہوئے لات مار کے جاتا ہے، حرکت دے کے اٹھ بھائی جمعے کی نماز ہے، کہتے ہیں سویا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے وہ کہتے جی مجھے کوئی طریقہ بتاؤ میں نماز کی کیا کرنے لگ جاؤں۔ طریقہ کیا ہے؟ آپ کو طریقہ کس نے بتایا ہے کہ آپ کاروبار کے لیے کتنے وقت پہ پہنچتے ہیں؟ جی پیسہ مل رہا ہے نا، پہنچتے ہو۔ آپ کو کس نے طریقہ بتایا؟ بچے پال رہے ہو، پردیس میں ہو، کیا مالک کا ایک دن کھاتے ہو مہینے میں؟ کیا مالک کی زمین پر ایک دن سوتے ہو؟ کیا مالک کے پیدا کیے ہوئے رزق میں سے ایک دن استعمال کرتے ہو؟ کیا مالک کے دیے ہوئے آکسیجن کو ایک دفعہ دن میں استعمال کرتے ہو؟ سال میں ایک دفعہ استعمال کرتے ہو کہ نمازوں کا یہ معاملہ ہے؟ جس دن مالک کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی۔ ہاں ایک طریقہ میں بتا دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ جب آپ نماز کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو نوافل کی پابندی کرو۔ کس کی؟ نوافل کی پابندی کرو، اس لیے کہ جو بندہ نوافل کا پابند ہو وہ سنتیں کبھی نہیں چھوڑے گا، اور جو سنتوں کا پابند ہو تو وہ فرض کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ باڑ ہیں، یہ حفاظت کے لیے گارڈ ہیں۔ تو جب میں نے یہ جملہ اس سے کہا تو وہ کہنے لگا ہاں اب مجھے مسئلہ سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ پڑھتا صرف فرض ہی ہے، وہ جب پڑھتا بھی ہے تو صرف کیا پڑھتا ہے؟ فرض پڑھتا ہے، سنتوں کو سمجھتا ہی کچھ نہیں۔
تو جب سنتیں ضائع فرض ضائع ہوں گے، جب نفل ضائع تو سنتیں ضائع. آپ بڑھائیں، اس کو بڑھائیں، اس میں اضافہ کریں، انشاءاللہ نماز نہیں ضائع جائے گی. مالک سے التجا کیجئے استقامت کی. سب سے بڑی بات ہی استقامت ہے. آپ نے 1 سال اتنی نمازیں پڑھی کہ تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، پھر 2 سال تک آپ مردار پڑے رہے، پڑھتے ہی نہیں رہے، تو اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں. استقامت اختیار کیجیے. اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. میں کچھ چیزیں اور بھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ذرا آپ وہ بھی سن لیجیے. نماز چھوڑنے والوں کا حشر. قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یعنی بزعمہم، اپنے گمان میں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافق کی مثال، اس کی خصلت دیکھیے، نشانی. اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتا ہے تو بڑی سستی کے ساتھ. 1 گھنٹہ اس کو لگتا ہے اٹھتے اٹھتے، مرتے مرتے ہیں. ماں پہلے آواز دے، اٹھ پترا نماز پڑھ، بیٹا اٹھ نماز پڑھ. اس کی اوپر پھر باپ آتا ہے، بیٹا اٹھو مردود اٹھ نماز پڑھ. پھر کروٹیں بدلتا ہے، آہستہ آہستہ مرتے 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 سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو یہ آہستہ سے اٹھ جاتا ہے. کسالہ، موت پڑتی ہے اس کو نماز کے لیے اٹھنے پر. اور جب اٹھتا ہے تو پھر فرمایا یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. پڑھتا بھی ہے تو وہ بھی کس کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا نمازی ہے. جی کئیوں کو تو میں نے دیکھا ہے 3 دن کی نماز شروع کی اور نشان بنا دیا ہے. میں نے ایک دوست سے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ فرش کے اوپر خوب زور زور سے رگڑتے ہیں. ایک تو ہے ایک پابند صلاۃ و تہجد ہے، نشان پڑ جانا کوئی بری بات ہے. ایک صرف یہ ہے اللہ تو دل کی بات جانتا ہے کہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو جائے، بس پڑھ جائے کسی طرح، پاویں 2 نمازیں پڑھنے سے بھی ہو جائے. نہ میرا دوست قاموا کسالہ. اور اگلی ذرا آیت سن لیجیے. فرمایا جب یہ منافق، یہ گناہگار جہنم میں ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا او حضرت صاحب آپ کیوں آئے ہو ادھر؟ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہو جہنم میں؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر میں کس نے پہنچایا؟ تو قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. ہاں باتیں تو ٹر 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 تو بہت کرتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کا وقت آتا عمل کا تو عمل نہیں کرتے تھے. اچھا ذرا اگلی آیت سنی. فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نمازوں سے کیا ہیں؟ مومن ہے، ٹھیک ہے، سینہ مار کے کہتا ہے عاشق رسول ہوں، جنت کا ٹھیکیدار پہلے نمبر پر ہوں، لیکن حالت نماز کی ساہون، بالکل بے خبر ہے اسے. اور اگر پڑھتا بھی ہے الذین هم یراؤن، کس کے لیے؟ دکھلاوے کے لیے. لوگوں کے سامنے ہو تو بہت عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے، دیکھتا ہے صاحب میں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے،
ٹھیک ہے، اور جب اپنی الگ پڑھتا ہو اکیلے کہیں تنہائی میں تو ٹھکا ٹھک۔ میرا دوست جس کے لیے پڑھ رہا ہے وہ دونوں حال میں دیکھ رہا ہے، مجمع میں پڑھے یا رات کی خلوتوں میں پڑھے، اللہ کی قسم وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں، اب ذرا احادیث بھی سن لیجئے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما قام بصری، میری آنکھ کی نظر کم ہو گئی، آنکھ بیمار ہو گئی، آنکھ کا مسئلہ آ گیا۔ قیلا، مجھے کہا گیا، نداوی کا، ہم آپ کا علاج تو کرتے ہیں، شرط کیا ہے؟ وَتَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامًا، چند دن آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی۔ آنکھ کا آپریشن میں کر دیتا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے، لیکن چند دن نماز چھوڑنی پڑے گی۔ قال، تو ابن عباس کہنے لگے لا، یہ نہیں ہو سکتا، ان رسول اللہ قال، اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑ دی، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہو علیہ غضبان، اللہ اس پہ غصے ہوگا۔ یقین کیجئے جب باپ غصے ہو تو بندہ باپ کے سامنے نہیں جا سکتا، تو اللہ جب غصے اور غضب میں ہوگا جا سکے گا سامنے؟ نماز نہ چھوڑنا، کہنے لگے آنکھ جائے تو جائے، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث سن لیجئے ذرا مزید بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عمر کا فرمان ہے، کہتے ہیں لا اسلام لمن لم یصلی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی اسلام، اس کا کوئی دین اسلام۔ ہمارا ایک دوست کہنے لگا، ایک واقعہ سنایا کسی شخص کا، کہنے لگے ایک صحافی تھا، اس کے کالم میں پڑھتا تھا بہت شوق سے، رمضان کا مہینہ تھا، وہ روزوں کے فضائل بھی لکھ رہا تھا، میں بہت شوق، تو میرے دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ کہتے ہیں دن کے 11-12 بجے ہیں، میں اس کے دفتر میں جب گیا، کمرہ کھولا تو لکھ روزے کے فضائل رہا تھا اور پی سگریٹ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دروازے کو زور سے بند کیا اور واپس آ گیا۔ میرا دوست، اللہ عمل کی توفیق دے، بات عمل سے بنے گی، عمل ضروری ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین اسلام نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے علی؟ فاتح خیبر علی، شیر خدا علی، داماد پیغمبر علی، وہ علی کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تجھ سے مومن کبھی بغض نہیں رکھے گا، منافق کبھی محبت نہیں رکھے گا۔ تجھ سے محبت ایمان کی علامت، تجھ سے بغض جو ہے یہ نفاق کی علامت۔ وہ علی کہ جن کا نام تو آج لوگ لیتے ہیں، کیا نام تو لیتے ہیں، کہتے ہیں علی دا ملانگا، پینا چرستے بھانگا، پیروں سے رو نانگا، روزے تے نمازاں کھولو تانگا، ان کی بات۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی بات سنیے کیا کہتے ہیں، من ترک صلاۃ واحدۃ متعمدا، من ترک صلاۃ واحدا متعمدا، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی، فقد برئ من اللہ وبرئ اللہ منہ، اللہ سے وہ بری، وہ اللہ سے بری۔
اللہ اس سے بیزار اور وہ اللہ سے بیزار ہو گیا۔ کتنی اہم ترین عبادت ہے میرے دوستو۔ اور حضرت عبداللہ ابن شقیق العقیلی فرماتے ہیں کان اصحاب محمد لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ صحابہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے الا الصلاۃ، ہاں نماز کے ترک کو صحابہ کفر سمجھتے تھے۔ کون ہے صحابہ کا نام لیوا، نبی کا نام لیوا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بلال اقیم الصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہو، وارحنا بہا، اور ہمیں اس سے راحت پہنچائیے۔ بلال اٹھیے، اقامت کہیے، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچائیے۔ نماز تو راحت ہے، آپ نے اس کو مصیبت سمجھ رکھا ہے۔ نماز تو نعمت ہے، آپ نے اس کو قیامت سمجھ رکھا ہے اپنے لیے۔ بہت ساری کتابیں، بہت سارے حوالے اس وقت میرے سامنے موجود ہیں۔ وقت کا دامن ختم ہو گیا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ درخواست یہ کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے، نماز کی پابندی کیجیے، نماز نہ چھوڑیے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں کوئی چھوٹ نہیں۔ کئی لوگوں کا خیال ہے صدقے خیرات کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے جلسے پروگرام کانفرنسیں کرواتے ہیں، نماز کا ان کو کوئی خیال نہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھو فیس بک کے اوپر ساری رات لگے جہاد کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ فیس بک پہ ساری رات وہ کمبل کے اندر بیٹھ کے جہاد کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کشمیر بھی فتح کر رہا ہے، امریکہ بھی فتح کر رہا ہے، روس بھی فتح کر رہا ہے، علاقے فتح کر رہا ہے، وہ مفتی بھی بنا ہوا ہے، وہ علماء پہ تنقیدیں بھی کرتا ہے، وہ علماء کو گالیاں بھی دیتا ہے، وہ علماء کی نکتہ چینیاں بھی کرتا ہے، ساری رات فیس بک کے فارغ بیٹھ کے یہ کام کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے گھر سے اس کو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے تیری نیند سے، آ جا کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف آ جا، تو یہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک شخص کا تذکرہ اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا یا رسول اللہ وہ صبح سورج طلوع ہونے تک سویا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان بال فی اذنہ، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ نماز گئی، یہ سویا ہوا ہے، 7 بجے 8 بجے اٹھ گیا ہیں، پرفیوم وغیرہ لگا کے جا رہا کاروبار، دعا کرو برکت آ جائے روزگار میں، دعا کرو کاروبار چلے۔ او بھائی جب آپ اتنی پلیتی کی حالت میں خبیث و نفس ہو کے بندہ اٹھے، اس کے ناک میں شیطان رات گزارے، اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر جائے، اس حال میں صبح اٹھے اور وہ کیا مانگے اللہ سے؟ برکت کی دعا مانگے، برکت نہیں لعنت آئے گی آپ پر۔ میرے دوستو پابندی کیجئے، اگر کسی میں کمزوری تھی آج سے وعدہ کر لے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے جو کریں گے ہاتھ کھڑا کر لو، کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔